میری ویڈیو ایک بہت ہی وائرل نیوز کے بارے میں ہے جو کہ آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی کہ انڈین پنجابی پاپ سنگر سدھو موسے والا کی والدہ چرن کور اور والد بلکور سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ نیو بورن بیبی اکارڈنگ ٹو بلکور سنگھ بالکل شبھ دیپ جیسا ہے۔ سدھو موسے والا کا اصل نام شبھ دیپ تھا اور 28 ایئرز اولڈ سدھو موسے والا انٹرنیشنل لیول پر فیمس سنگر تھا، لیکن 29 مئی 2022 کو دن دہاڑے اسے جدید ترین ہتھیاروں سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں سدھو موسے والا کے گھر میں مبارکباد دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اس بچے کی پیدائش بٹنڈا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوئی تھی، اور اس بچے کی پیدائش کی اتنی زیادہ چرچا اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ سدھو موسے والا کی جو مدر ہیں ان کی ایج 58 ایئرز تھی اور فادر کی ایج 60 ایئرز تھی، تو عام طور پہ اس عمر کے اندر بچے کو جنم دینا مشکل یا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ تو چرن کور نے یہ بیبی کس طرح سے پیدا کیا، ان کو یہ پریگننسی کس طریقے کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو اولڈ ایج پریگننسیز ہوتی ہیں ان میں کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس یعنی IVF وغیرہ کی طرف جانا ہے تو آپ نے کس ایج تک اس کو کنسیڈر کرنا ہے، کن کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، انہی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ چرن کور کو یہ پریگننسی کیسے ہوئی، تو یہ جو طریقہ کار یوز کیا گیا فار پریگننسی ایٹ دا ایج آف 58 ایئرس، یہ طریقہ کار تھا IVF۔ IVF طریقہ کار کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اپنے چینل پر، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، جس میں سارے سٹیپس بتائے گئے ہیں IVF کے۔ لیکن ان شارٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ IVF ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم عورت کے ایگز کو سپرمز کے ساتھ فرٹیلائز کرواتے ہیں آؤٹ سائڈ دا یوٹرس، اور اس کے بعد جو ایمبریو حاصل ہوتا ہے ہمیں اس کو ہم عورت کی یوٹرس کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو IVF بیسیکلی ہم اس وقت کرتے ہیں جب یا تو حمل نیچرلی نہیں ہو سکتا یا پریگننسی کرنے کے دوسرے سارے طریقے فیل ہو گئے ہوتے ہیں۔ IVF بیسیکلی 1978 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور اس ٹیکنالوجی نے اب تک کئی کپلز کو پیرنٹس بننے کی خوشی دکھائی ہے اور کئی خواتین سے انفرٹیلٹی کا لیبل ہٹایا ہے، اور اب تو اس ٹیکنیک میں اور بہت سی ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں، اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں سپرم کو ہم ایگ کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے ان کپلز کو بہت آسانی ہو گئی ہے جس میں میل پارٹنر کے سپرمز یا تو بہت کم ہوتے ہیں یا ان کی کوالٹی بہت خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈونر سپرمز کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اب ڈونر سپرمز کی ضرورت بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ اکسی کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کو ان کے ہی سپرم سے ان کا بچہ دلا سکتے ہیں۔ تو یہ اب اس لیے اور بھی زیادہ ایزی ہو گیا ہوا ہے، اور کئی لوگ اس کو اور بھی چوز کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کہ آپ 55 ایئرز میں یا 58 ایئرز میں IVF کو چوز کریں اور آپ کو بیبی بھی مل جائے؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سننے میں لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ ایک بہت ہی ریئر کیس ہے، جو سدھو موسے والا کی مدر کا کیس ہے، کیونکہ اس ایج میں عام طور پہ IVF کے ساتھ بھی پریگننسی نہیں ہوتی۔ اب پچھلے کچھ سالوں میں IVF کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، لیکن ہر بار اس کا سکسیسفل ہونا پاسبل نہیں ہے۔ کئی بار اس کے کیسز فیل بھی ہو جاتے ہیں، کئی کپلز کو ایک بار فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی پریگننسی ہو جاتی ہے، اور کئی بار یہ عمل بہت لینتھی بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایون کہ ایک ایسی لیڈی بھی ہے جس نے IVF کے 8 سائیکلز کروائے لیکن وہ فیل ہو گئے۔ 9th میں ان کو پریگننسی ہوئی لیکن ان کا ارلی مس کیریج ہو گیا، اور 10th سائیکل میں جا کے ان کو الائیو بیبی حاصل ہوا۔ تو اس میں بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے فیملی اور پارٹنر کی جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے یہ جو IVF ہے اولڈ ایج میں، تو آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ جو چرن کور کی ڈاکٹر تھیں ان کا نام تھا رجنی جندل۔ تو رجنی جندل کے حساب سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو چرن کور تھیں
انہوں نے ایک الائیو بیبی کو تو جنم دیا ہے، لیکن اس خبر سے آپ نے آئی وی ایف کے بارے میں غلط فہمی میں نہیں رہنا، کیونکہ بڑی عمر میں آئی وی ایف کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ مدر کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہو، اور ان کے مطابق چرن کور کو ڈیلی میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کے پاس آنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، کبھی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی، اور چرن کور ویسے تو فزیکلی بالکل فٹ تھی، لیکن پھر بھی ان کو بہت زیادہ ویجیلنٹلی رکھا گیا تھا۔ تو آئی وی ایف کو سکسیسفلی بنانے کے لیے مدر کی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر مدر صحت مند بھی ہے تو بھی ڈیورنگ پریگنینسی ان کو کئی ایک پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ ایکسٹرا کیئر کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، ان کو شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ڈیلیوری کے ٹائم تک ماں اور بچے دونوں کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ساری کیئر کے باوجود یہ جو نیو بورن بیبی تھا اس کا ویٹ تھا 2 kg، یعنی کہ عام بچوں کی نسبت یہ لو برتھ ویٹ تھا۔ تو بڑی عمر میں آئی وی ایف کروانا کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ بڑی عمر میں آئی وی ایف کروانا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں کئی ایک چینجز آتی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اولڈ ایج میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اور چینجز آتی ہیں۔ کئی طرح کے ہارمونز ہمیں آپ کو باہر سے دینے پڑتے ہیں انجیکشنز کے تھرو، اور ان انجیکشنز کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان سے آپ کا بلڈ شوگر لیول ہائی ہو سکتا ہے، آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا کولیسٹرول لیول بھی ہائی ہو سکتا ہے۔ تو آئی وی ایف سیف تبھی ہے اگر مدر کی کنڈیشن پہلے سے ٹھیک ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں انڈر کنٹرولڈ انوائرمنٹ مانیٹر کی جا رہی ہیں، پھر آپ اولڈ ایج میں آئی وی ایف کو چوز کر سکتے ہیں۔ اب ایک کوشچن آپ سب کے مائنڈ میں ہوگا کہ کیا مینوپاز کے بعد عورت حاملہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مینوپاز کے بعد یعنی جب آپ کے پیریڈز رک جاتے ہیں بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی نیچرل پریگنینسی ہو سکے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ عورت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے ایک فکس تعداد میں ایگز ہوتے ہیں، جو کہ 2 to 3 ملین ایگز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عورت کے کوئی بھی نئے ایگز نہیں بنتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر فیمیل جب پیوبرٹی تک پہنچتی ہے تو اس وقت اس کے پاس صرف 2 to 3 لاکھ ایگز بچ جاتے ہیں، اور پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہر سائیکل میں کچھ نہ کچھ ایگز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ 40 ایئرس تک پہنچتی ہیں تو یہ ایگز کا ریزرو کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے، اور جو ایوریج ایج ہے مینوپاز کی پاکستان میں یا انڈیا میں یہ تقریباً 51 ایئرس تک کی ہے، اور اس کے آس پاس تقریباً موسٹلی خواتین کے مینسز رک گئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایگز اپنے موجود نہیں ہوتے۔ تو پھر چرن کور کو کس طرح سے پریگننسی ہوئی؟ تو بیسیکلی چرن کور نے ڈونر ایگز کا سہارا لیا تھا۔ کسی ینگ عورت کے ایگز یوز کیے گئے تھے اس پریگننسی کے لیے، اس کو پھر سپرم سے فرٹیلائز کرایا گیا تھا، ان کی یوٹرس کو پریپیئر کیا گیا تھا تھرو ہارمونز، اور پھر اس ایمبریو کو ان کی یوٹرس کے اندر ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے ان کو پریگننسی کروائی گئی تھی۔ اگر اپنے ہی ایگز یوز کرنے ہوں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آفٹر مینوپاز پریگننسی کا ہونا۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ اولڈ ایج میں آپ کی یوٹرس بھی شرنک ہو گئی ہوتی ہے، کیونکہ ہارمونز نہیں پروڈیوس ہو رہے ہوتے۔ تو یوٹرس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، یوٹرس کا بلڈ فلو اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں تھرو آؤٹ دا پریگننسی آپ کو ہارمونل انجیکشنز دینے پڑتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کی پریگننسی، آپ کی یوٹرس جو ہوتی ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ پریگننسی کو کیری کر کے رکھے۔ تو ایک اور کوشچن آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ میکسیمم ایج کتنی ہے کہ آپ آئی وی ایف کو آپٹ کر سکتے ہیں؟ تو دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کی مختلف لمٹس ہیں۔ زیادہ تر ملکوں میں جو لمٹ ہے وہ ہے کہ مدر کی ایج 50 ایئر سے زیادہ نہ ہو اور فادر کی ایج 55 ایئر سے زیادہ نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچے کی پرورش اچھی ہو سکے، کیونکہ جب بچہ 15-20 سال تک کا ہوتا ہے اور والدین اگر اس کے 70 ایئرس تک کے ہوں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کا اس ینگ بچے کو آگے برنگ اپ کرنا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ 50 ایئرس کے بعد ماں بننا ویسے بھی صحت کے لیے آسان نہیں ہے۔ بڑی عمر کی خواتین میں ویسے بھی پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر کی اور شوگر کی یا کولیسٹرول لیول کی، اور جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو اور بھی سٹریس آ جاتا ہے ان کے اوپر۔ تو ہر عورت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اتنا سارا سٹریس برداشت کر سکے۔
اور یہ جو میکسیمم لمٹ ہے یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک ایسی کوئی لمٹ نہیں آئی. اگر آپ کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے تو آپ کے اگر ایگز کا ریزرو بھی اچھا ہے تو آپ کو پریگننسی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ڈونر ایگز کا طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان میں ابھی یوز نہیں کیا جاتا، الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ کے اپنے ایگز بن رہے ہیں، آپ کی اپنی ہیلتھ ٹھیک ہے، تو پھر آپ IVF کروا سکتی ہیں کسی بھی ایج میں. اب ایک اور کوشچن یہ کہ اگر عورت 50 ایئرس کے بعد پریگننٹ ہوئی ہے تو ان کو کون کون سے رسک ہو سکتے ہیں. تو اگر تو فیمیل اپنی ہی ایگز کے ساتھ IVF کے تھرو کنسیو کر پاتی ہے کا، اور پریگننسی کے دوران شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی بونز ویک ہو سکتی ہیں، اور ڈیلیوری کے ٹائم پہ بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بچے میں IUGR کے مسئلے ہو سکتے ہیں، پری ٹرم لیبر ہو سکتی ہے، اور چونکہ اولڈ ایج عورت نے اپنے ایگز یوز کیے ہیں تو بچے میں ایب نارمیلٹیز کے چانسز ہوتے ہیں. اور اگر عورت ڈونر ایگز یوز کرتی ہے تو اس کے بچے میں ایب نارمیلٹیز کے چانسز تو کم ہوتے ہیں کیونکہ ینگ عورت کے ایگز یوز کیے جا رہے ہیں، لیکن پری ٹرم لیبر اور IUGR کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایکٹوپک پریگننسی اور ارلی مس کیریجز کے چانسز بھی ہوتے ہیں. لیکن جو IVF کے اپنے رسک ہوتے ہیں جیسے کہ ٹوین پریگننسی اور اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن، ان کے رسک اب بہت کم ہو گئے ہوئے ہیں کیونکہ ایسے پروٹوکولز یوز کیے جا رہے ہیں جن سے اب یہ ٹوینس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور ہم ایک ہی ایمبریو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اگر آپ کو 50 سال کے بعد پریگننسی ہوتی ہے تو آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. 50 سال کے بعد جو پریگننسی ہوتی ہے یہ کمپلیکیٹڈ پریگننسی مانی جاتی ہے، اس لیے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اسٹرکٹ ویجیلنٹ رہنا ہے. آپ کے ڈاکٹر بہت زیادہ آپ کے ایکس رے الٹرا ساؤنڈز کر سکتی ہیں، اور آپ کے فریکوینٹ وزٹس ہوں گے ڈاکٹر کے پاس. آپ کو ایڈیشنل ٹیسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس میں بچے کی اب نارمیلٹیز کو دیکھنے کے لیے نان انویسو پری نیٹل ٹیسٹنگ کروانی پڑتی ہے، اور اگر ان ٹیسٹوں کے اوپر رسک لگے گا ڈاؤن سنڈروم کا تو پھر آپ کے انویسو ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں. تو ڈاؤن سنڈروم کا رسک اگر آپ کی ایج 30 ایئر سے کم ہے تو ہر 1000 میں سے 1 بچے کو رسک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی ایج 45 ایئرس تک کی ہے تو ہر 30 میں سے 1 بچہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہو سکتا ہے. اب اس کے علاوہ بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کے لیے بار بار الٹرا ساؤنڈز کروائے جائیں گے، اور آپ کو کئی ایک انجیکشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو انجیکشنز ویسے بھی بلڈ پریشر ہائی کرواتے ہیں، تو آپ کی خود کی کنڈیشن کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ انجیکشن تھرو آؤٹ دا پریگننسی چلتے ہیں کیونکہ آپ کی اووریز کوئی بھی ہارمون نہیں بنا رہی ہوتی، اور ان انجیکشن سے آپ کو بلاٹنگ کے اور نوزیا کے پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر ہم سکسیس ریٹ کی بات کریں ایج کے ساتھ IVF کی، تو اگر آپ کی ایج 35 ایئر سے کم ہے تو IVF کا سکسیس ریٹ ہے 44.5%. اگر آپ کی ایج 35 سے 37 ایئرس تک ہے تو IVF سکسیس ریٹ ہے 32.4%. اگر آپ کی ایج 38 سے 40 ایئرس ہے تو آپ کا لائف برتھ ریٹ ہے 20.2%، اور اگر 41 سے 42 ایئرس ہے تو لائف برتھ ریٹ ہے 9.6%. اور اگر آپ کی ایج 42 ایئرس سے زیادہ ہے تو لائف پریگننسی ریٹ ہے 2.9%. تو اب آپ نے جب پریگننسی کرنی ہے 50 ایئرس کے بعد تو آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے پہلے پری پریگننسی کاؤنسلنگ دینی ہے کہ بچے میں کیا کیا اب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں. آپ نے چکن پاکس کی اور روبیلا کی ویکسینیشن کروا لینی ہے پریگننسی کرنے سے پہلے. اپنے ضروری ٹیسٹ بھی کروا لیں جس میں آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ ہیں، آپ کی لپڈ پروفائل ہے، آپ کی بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، تھائرائیڈ کے ٹیسٹ ہیں. الکوہل اور اسموکنگ کو اوائڈ کرنا ہے. کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے تاکہ آپ خود کو فٹ رکھ سکیں پریگننسی سے پہلے. اور اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ ڈاکٹرز کی سپرویژن کی ضرورت ہونی ہے تھرو آؤٹ دا پریگننسی کیونکہ آپ نے ہارمونل میڈیکیشنز کا یوز کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ کی پریگننسی پاسبل ہے آفٹر 50 ایئرس. تو دس واز آل اباؤٹ IVF آفٹر دا ایج آف 50 ایئرس. تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی یہ انفارمیشن دوں کیونکہ آپ کے مائنڈ میں بہت سارے کوسچنز آ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ پریگننسی پاسبل ہوئی تھی. تو اس طرح سے یہ پریگننسی ہوئی تھی. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.